نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو عزیزو، آج کی یہ پاکیزہ محفل 11ویں شریف کی محفل ہے۔ اس پاکیزہ محفل کے اندر میرے معروضات کا عنوان کہ 11ویں شریف کس کو کہتے ہیں، ہم کیوں مناتے ہیں، اور اس پر جو اعتراضات ہیں کہ جو لوگ اسے حرام یا بدعت یا شرک کہتے ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب مقصود ہے۔ میری آپ سے تقریر نہ سمجھیں، ایک درس ہی سمجھیں۔ سب سے پہلی بات کہ 11ویں شریف ایصال ثواب کا ایک نام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روح پرفتو کو جو ہم قرآن پاک پڑھ کر صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو، اور بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتو کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اسی کا نام 11ویں شریف ہے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کیا ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نام کی طرف نہ دیکھیں، نام سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ کوئی آپ کو کہے کہ 11ویں شریف کا نام قرآن کے اندر دکھائیں، حدیث طیبہ کے اندر دکھائیں، تو یہ نام آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن 11ویں شریف جس چیز کو کہتے ہیں، کیا وہ ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اس کو اب قرآن پاک یا حدیث طیبہ سے دیکھتے ہیں۔ ایصال ثواب ایک قسم کی دعا ہی ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو صاحبان ایمان گزرے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یعنی دعائے مغفرت کا ثبوت قرآن پاک میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے جب حشر کا دن برپا ہو۔ یہ بھی دعائے مغفرت ہے۔ جنازہ کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے جو دعا ہے میت کے لیے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، جو موجود ہیں ان کو بخش دے، جو محفل سے غائب ہیں ان کو بخش دے، جو مرد ہیں ان کو بخش دے، جو عورتیں ہیں ان کو بخش دے، جو بڑے ہیں ان کو بخش دے، جو چھوٹے ہیں ان کو بخش دے۔ یعنی یہ بھی دعائے مغفرت ہے۔ یہی تو میں جواب دے رہا ہوں جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 11ویں شریف کھانا جائز ہے کہ نہیں، یہی تو بتانے بیٹھا ہوں۔ ابھی تو 1 گھنٹہ ہے بھائی۔ میں پہلے اس کا قرآن حدیث سے آپ کو اس بات ثبوت دے رہا ہوں کہ ایصال ثواب قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ایک قسم کی دعا ہے جو کسی نبی کی بارگاہ کے اندر تم ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہو، یا کسی بزرگ کے روح کے ایصال ثواب کے لیے خدا سے دعا کرتے ہو کہ مولا کریم، جو کلام پاک میں نے پڑھا ہے، جو صدقہ و خیرات میں نے کیا ہے، اس کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پہنچے، یا اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچے۔ یہ ایصال ثواب ہے، اور اسے میں قرآن حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ وہ قرآن پاک پڑھ کر بخشا جائے، یا وہ صدقہ بدنی ہو، یعنی کوئی بدنی عبادت ہے جیسے قرآن پاک آپ نے پڑھا، یا وہ مالی عبادت ہے جیسے کہ صدقہ آپ نے کیا۔ یہ اس میت کی روح کو پہنچتا ہے اور اس کے درجات کے اندر بلندیوں کا سبب ہوتا ہے، اور عالم برزخ میں عذاب قبر سے نجات کا سبب ہوتا ہے۔
حدیث پاک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ ماتت ام سعد فعی الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کی طرف سے کون سی چیز صدقہ کروں؟ یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماء، تو اپنی والدہ کی طرف سے پانی کا صدقہ کر۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں پانی کے جتنے کنویں تھے وہ یہودیوں کے قبضہ میں تھے، اور یہودی پانی قیمتاً دیتے تھے اور مہنگا دیتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول پانی کا حکم دے رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فحافر بیرن فقال هذه لأم سعد، حضرت سعد بن عبادہ نے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوانے کے بعد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم یہ سعد کی ماں کی طرف سے وقف ہے کہ اس کنویں سے جو پانی پیا جائے گا، جو لوگ اس سے پانی پئیں گے، جب تک وہ کنواں موجود ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس وقت تک حضرت سعد کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری حدیث طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے، اور اس کے دعائیہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دو قربانیاں کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ علی المرتضیٰ دو قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ یعنی ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کا یہ ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے رہے۔ حج بدل کا مسئلہ تمام فقہا نے لکھا ہے، تمام احادیث میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ پر حج فرض ہے، لیکن وہ اتنا بیمار اور لاچار ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو اسے ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے حج کر، تجھے اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں پر حج فرض تھا لیکن اس کی ادائیگی سے پہلے وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرماتے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں ضرور ادا کرتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرض تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس پر فرض تھا اور وہ ادا نہیں کر سکی، تجھ پر لازم ہے کہ اس کے اس قرض کو تو ادا کر، یعنی اس کی طرف سے تو حج کر۔ جو حاجی حضرات حج پر جاتے ہیں، جہاں وہ منا کے اندر اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ساتھ وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی جو گزر گئے ہیں ان کی طرف سے وہ قربانی کرتے ہیں، اور جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اگر اس صدقہ و خیرات کا ثواب ملتا ہی نہیں تو شریعت مطہرہ حج بدل کا حکم کیوں دے رہی ہے؟ معلوم ہے کہ اس میت کو جس دنیا سے گزر گیا ہے اس کو وہ ثواب پہنچتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ دنیا دار العمل ہے، اس کا اپنا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے عالم برزخ کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نام اعمال میں لکھی نہیں جاتی۔ بے شمار احادیث طیبہ کہ انبیاء کرام
अलैहिमुस्सलाम अपने कब्रों के अंदर नमाज पढ़ते हैं। वो मिराज पाक की हदीस पाक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कसीब अहमर के पास से गुज़रा, यानी फ़लस्तीन के पास जो सुर्ख टीला है उसके पास से मैं गुज़रा। मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अंबिया का वहाँ नमाज पढ़ना वो लज्जत के तौर पर है, रूहानी ग़ज़ा के तौर पर है, उस नमाज के लिए वो मुकल्लिफ नहीं है। इस तरह औलिया कराम का भी आलम बरज़ख में कोई अमल करना, और ये इस पर हदीस तैयबा दलालत कर रही हैं। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और आपने अपना दस्त मुबारक मुसाफ़ा के लिए बढ़ाया। सहाबा किराम भी साथ देख रहे हैं कि जिसको अल्लाह के रसूल हाथ मिला रहे हैं वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। अर्ज़ किया या रसूल आप किससे मुसाफ़ा कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ईसा बिन मरियम हैं जिनसे मैं मुसाफ़ा कर रहा हूँ। मालूम है कि आसमान पर मौजूद हुए भी रूहानी तौर पर वो काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। वादी अरज़क के अंदर अल्लाह के रसूल हज के लिए या उम्रे के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ डेरे लगाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इरशाद फरमाया कि इस पहाड़ी से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनियों को लेकर उतर रहे हैं, तलबिया कह रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये कहते हुए इस पहाड़ी से उतर रहे हैं। यानी हज के अंदर शमूलियत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की अरवाह तैयबा। अल्लाह के रसूल मुलाज़ा फरमा रहे हैं, किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया या रसूल हमें तो नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने उन ऊँटों की नाकों के अंदर जो महार पड़ी थी उसके बारे में भी वजाहत की कि ऊँट के नाक के अंदर जो महार पड़ी है वो खजूर के पत्तों की बनी हुई है। लेकिन आलम बरज़ख में अंबिया कराम या औलिया कराम की ये इबादत ज़ौक़ के तौर पर है, रूह की ग़िज़ा के तौर पर है, उस दुनिया के अंदर वो मुकल्लिफ नहीं। मुकल्लिफ इंसान इसी दारुल अमल के अंदर है और यहाँ वाली इबादत ही उसके नाम अमाल में लिखी जाती है। इसलिए हदीस पाक के अल्फाज हैं कि ज़ामात अल इंसान इनका तानु अमलुहु, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो दारुल अमल का जो अमल है नेकी का वो मुनक़ते हो जाता है, लेकिन दुनिया से उसका ताल्लुक़ 3 सूरतों में बाकी रहता है। इल्ला बिसलासतिन, 3 सूरतें ऐसी हैं कि उस आलम बरज़ख में रहने वाले का ताल्लुक़ दुनिया वालों से अब भी है। वो कौन सी 3 सूरतें हैं? बेसदक़तिन जारिया, अगर वो मरने वाला सदका जारिया अपने पीछे छोड़ गया है, कोई मस्जिद बना गया है, कोई कुआं बना गया है, कोई मुसाफिर खाना बना गया है, यानी कोई दारूम बना गया है, कोई सदका जारिया, जब तक वो इमारत मौजूद है, वो मस्जिद मौजूद है, वो मुसाफिर खाना मौजूद है, तब तक उस मैयत को सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारिया है। औ बिल्मिन युंतफ़अ बिही, या अपने पीछे एक ऐसा इल्म छोड़ गया है जो नफ़ा देने वाला इल्म है, यानी किसी हदीस की किताब का उसने तर्जमा किया है, कुरान पाक की तफसीर की है, या और कोई अपना इल्मी विरासत या इल्मी तसनीफ़ छोड़ गया है जो बाद में आने वालों के लिए मुफीद है, उन्हें फ़ायदा देने वाली है। जब तक वो इल्म मौजूद है, उसके शागिर्द नेक मौजूद हैं जो उस इल्म को आगे फैला रहे हैं, कुरान और हदीस का इल्म उसके शागिर्द दर शागिर्द आगे फैला रहे हैं। जब तक वो लोग उस इल्म को फैला रहे हैं, उसकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। औ बेवालिदिन सालिहिन यदू लहू, या नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। इस 3 हालतों के अंदर आलम बरज़ख में मौजूद शख्स का ताल्लुक़ दुनिया से बाकी है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक कि इन्नल्लाह ताला लयरफ़उल अब्दा अद्दरजा, जन्नत में मौजूद रूह किसी बंदा मोमिन की तो रब ताला उसके दर्जात को जन्नत में बुलंद करता है। तो वो बंदा मोमिन खुदा की बारगाह में अर्ज़ करता है, मौला करीम मेरा अमल का वक्त को ख़त्म हो गया,
یہ جنت کے اندر میرا مقام بلند ہو گیا ہے کس وجہ سے؟ تو رب تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتا ہے کہ یدو ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، یعنی دنیا کے اندر تیرا بیٹا موجود ہے، اس نے تیرے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند ہوا۔ یہ حدیث پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اس کو پھر سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر تھی ان کے پاس سے گزرے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نگاہ نبوت ہے کہ عالم برزخ میں موجود لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے وہاں بھی اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، وجہ بھی بتائی کہ ان کو کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان 2 برائیوں کی وجہ سے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر شاخ منگوائی، کھجور کی ایک تر چھڑی منگوائی، اس کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر ان ٹکڑوں کو رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخ تر ہے اور یہ تسبیح کرتی رہے گی اس وقت تک قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ ہم اندازہ کریں، اگر کھجور کی ایک تازہ چھڑی تسبیح پڑھتی ہے، رب کا ذکر کرتی ہے، اس چھڑی کے ذکر کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے کہ عالم برزخ میں اس پر عذاب نہیں ہوتا۔ تو اگر بندہ مومن قرآن پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کرے تو اس کا ثواب کہیں کیوں نہیں پہنچے گا؟ بلکہ علامہ شامی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ من قرأ الاخلاص 11 مرۃ، اگر کوئی شخص قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اور 11 بار سورہ اخلاص کل شریف پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان میں موجود میتوں کی روحوں کو پہنچانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جتنے لوگ قبرستان میں موجود ہیں اس کا ثواب سب کو پہنچے گا، کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور جتنے وہاں میتیں موجود ہیں، عالم برزخ میں روحیں موجود ہیں، اتنی تعداد میں سے بھی ثواب ملے گا۔ لہذا دنیا والوں کا ایصال ثواب عالم برزخ میں میت کو پہنچتا ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، زندہ لوگوں کا اس دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بہترین تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ ایصال ثواب قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، وہ صدقے کی صورت میں ہو، قرآن پاک کی صورت میں ہو، بلکہ سورۃ تبارک الذی کے فضائل کے اندر بخاری شریف مسلم کے اندر سیاستہ میں موجود ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے رات کے وقت ایک میدان میں خیمہ لگایا، جب وہ سونے کے لیے اس خیمے میں لیٹے تو انہیں آواز سنائی دیتی جیسے کوئی سورۃ تبارک الذی پڑھ رہا ہو، سورہ ملک پڑھ رہا ہو۔ وہ صحابی اٹھ بیٹھے، خیمے کے ارد گرد دیکھا، خیمے سے باہر دیکھا، قرب و جوار میں دیکھا کہ آدمی تو کوئی نہیں ہے، لیکن آواز سنائی دیتی ہے کہ کوئی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے۔ جب بھی وہ سرہانے پر اپنی اس چادر پر سر رکھتے، لیٹتے، انہیں آواز سنائی دیتی۔ ساری رات سو نہیں سکے کہ آواز آتی ہے اور آدمی نظر نہیں آتا۔ صبح سویرے اپنا خیمہ سمیٹا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ یہ واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں میدان کے اندر میں نے خیمہ لگایا اور مجھے زمین سے یہ آواز آتی تھی کہ کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فلاں شہید کی قبر ہے اور وہ عالم برزخ میں اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے المانعۃ المنجیہ،
یہ صورت عذاب کو روکنے والی ہے، عالم برزخ میں عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث طیبہ ہے کہ کوئی شخص رات کو بستر پر جانے سے پہلے یا بستر پر لیٹ کر یا بیٹھ کر اس صورت ملک کو ہم دائمی طور پر ہمیشہ پڑھتا ہے تو عالم برزخ میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن پاک کی ایک صورت پڑھیں، سورہ الف لام تنزیل کے بارے میں حدیث طیبہ میں ہے کہ جب کثرت سے اس کو پڑھنے والا آدمی، یعنی کوئی شخص اس سورہ الف لام تنزیل کو کثرت سے پڑھتا ہے، عالم برزخ کے اندر اگر وہ پہنچتا ہے اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچوں کو پروں میں ڈھانپ لیتا ہے، یہ صورت اس طرح اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ تمام روایات احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ قرآن حدیث سے ثابت کہ ایصال ثواب جو ہم صدقہ کرتے ہیں یا قرآن پاک پڑھ کر کرتے ہیں، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب بزرگان دین کا عمل دیکھتے ہیں، کیا انہوں نے بھی ایصال ثواب کیا ہے؟ حضرت شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکتوبات کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا، جس میں آل بیت اطہار کو بھی شامل کرتا لیکن ازواج مطہرات کو شامل نہ کرتا۔ یعنی دعا مانگتا کہ مولا کریم اس کلام کا یا صدقے کا ثواب اپنے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، اور آپ کے آل بیت اطہار ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ لیکن وہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں ازواج مطہرات امہات المومنین کا نام نہیں لیتا تھا۔ خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے شیخ احمد، ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں، ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے تنبیہ کی کہ تم میری بارگاہ کے اندر بھی اور آل بیت اطہار کی بارگاہ کے اندر ایصال ثواب کرتے ہو، میری امہ جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تنبیہ کی گئی کہ ان کو بھی شامل کرو۔ تو حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے ایصال ثواب کیا، ازواج مطہرات کو امہات المومنین کو بھی شامل کیا اور ان کی ارواح کو بھی ایصال ثواب کیا۔ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول اس کا حکم کیوں دیتے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی، ولی کامل گزرے ہیں، وہ اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر ایصال ثواب کرتا تھا ہر سال، یعنی نبی علیہ السلام کے میلاد پاک کے موقع پر جو کچھ میسر ہوتا، میری استطاعت ہوتی، میں صدقہ و خیرات کرتا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر وہ سوال پیش کرتا۔ ایک سال میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے میرے پاس کوئی رقم نہ تھی، تھوڑی رقم تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بونے ہوئے چنے خریدے اور انہی پر کلام پڑھا اور انہیں صدقہ کر دیا اور اس کا ایصال ثواب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا کریم اپنے حبیب کی بارگاہ میں اسے پہنچا دے۔ وہ فرماتے ہیں خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی محفل سجی ہے اور وہ چھولے جو میں نے صدقہ کیے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول بڑی مسرت اور خوشی سے ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ یہ اس صدقے کی قبولیت کا نشان ہے کہ صدقے کے عمل کا جواز بھی اور اس کی قبولیت پر بھی دلیل کہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی کامل اس عمل کو اپنی کتابوں کے اندر، تصانیف کے اندر، انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اب سنا ہی دیتا ہوں۔ ارواح ثلاثہ، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، اس نے وہاں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ
اپنے چند مریدین کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. انہیں رات آ گئی، شام پڑ گئی، تو بستی سے باہر جنگل کے قریب ایک قبر تھی. وہاں اس ارواح ثلاثہ میں اس بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے اللہ دتا، اس قصبے کا نام لکھا ہوا ہے ڈانسا. قصبہ ڈانسا کے اندر اس اللہ کے ولی جس کا نام اللہ دتا ہے اس کی قبر ہے. وہاں ان بزرگوں نے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے مریدوں کو فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، یہ صاحب قبر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دعوت کی ہے. مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام ارواح ثلاثہ، اور جن بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ صاحب قبر کہتا ہے کہ ٹھہرو میں نے تمہاری دعوت کی ہے. مریدوں نے عرض کیا جناب یہ رات ہو رہی ہے، جنگل ہے، کوئی آبادی کا قریب نشان ہی نہیں، دعوت کہاں سے ہوگی، کون ہمیں کھانا دینے آئے گا؟ اور وہ ٹھہرو، یہ بزرگ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ دیر ٹھہرے کہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے دیگچا سر پر اٹھایا ہوا اور وہاں آئی، اور اس عورت نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور میں یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش اس بزرگ کے مدار پر کچھ مسافر ہوں جن کو میں یہ کھانا دے سکوں. منت یہ تھی کہ میرا خاوند سفر پر گیا ہوا تھا اور کافی عرصہ گزر گیا، اس کی کوئی خیریت کی خبر نہیں آ رہی تھی. میں نے منت مانی کہ مولا کریم اگر میرا خاوند خیریت سے واپس آ گیا تو میں چاولوں کی دیگچا پکا کر تیرے ولی کے مدار پر تقسیم کروں گا. اب میرا خاوند ابھی آیا ہے تو میں نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے یہ چاول پکائے ہیں اور مزار کی طرف آئی ہوں، لیکن وقت ذرا دیر کا ہو گیا تھا. دعا کر رہی تھی کہ کوئی وہاں موجود ہو، اور شکر ہے کہ تم موجود ہو. اب یہ بات روحانیت کی ہے، عقل میں آتی نہیں ہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور لکھنے والے وہ ہیں جو اس ایصال ثواب کو آپ مانتے نہیں ہیں. بلکہ دوسرا حوالہ انہی کا عرض کروں. کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، لکھنے والا مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی. وہ یہ واقعہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھ رہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل میں تشریف لے گئے. آپ کے مریدین، متعلقین، متوسلین وہ بھی موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک مرید کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے. جس مرید کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، وہ جب اس کا چہرہ تبدیل ہوا وہ رونے لگا. تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا پر روتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عالم کشف میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ عالم برزخ میں اسے عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم میں جل رہی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تھی کہ کسی شخص کے پاس اگر 1,05,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہو اور اس کا ثواب اگر میت کو بخش دے تو عذاب قبر اس سے اٹھ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دل ہی دل کے اندر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم جو 1,05,000 بار کلمہ طیبہ میں نے پڑھا ہوا ہے میں اس کا ثواب اس شخص کی ماں کو بخشتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ ایصال ثواب دل کے اندر بخش دیا، دیکھا کہ اس نوجوان کا چہرہ درست ہو گیا اور وہ مسکرانے لگ گیا، خوش ہو گیا. میں نے اسے پوچھا کہ ابھی رو رہے تھے، ابھی تم مسکرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اب جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی صحت تمہارے کشف سے اور تمہارے کشف کی صحت اس حدیث سے معلوم ہوئی ہے. مولوی اشرف علی تھانوی یہ واقعہ ارواح ثلاثہ کے اندر بھی بیان کرتے ہیں. مجھے یاد رہا تو میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے اندر یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت غوث پاک کے دھوبی کا وہ عرض کروں گا، لیکن میں ایک دلیل پہلے اور عرض کروں کیونکہ نسیان کے مریضوں بعد اب بات بھول جاتے ہیں. رشید احمد گنگوئی یہ واقعہ بھی ارواح ثلاثہ کے اندر ہے. علماء دیوبند اسے عارف الربانی لکھتے ہیں. اس کا ایک مرید کہتا ہے کہ میں
मौलवी रशीद अहमद गंगोई की मस्जिद में उनकी मुलाकात के लिए, ज़ियारत के लिए गया तो मस्जिद के सहन के अंदर एक घड़ा पड़ा हुआ था। मैंने उसका पानी पिया तो वो पानी कड़वा था। मैंने कहा कि पहले भी आता रहा हूँ, इस घड़े से पानी पीता रहा हूँ, जो कुआं बाहर मस्जिद के बाहर है उसका पानी पिया है, वो पानी मीठा, घड़े का पानी पहले मीठा होता था, क्या बात है इस घड़े का पानी कड़वा है, पिया नहीं जाता। जोर की जमात के लिए मौलवी रशीद अहमद गंगोही बाहर आया तो मैंने उसको ये बात बताई कि जनाब इस घड़े का पानी इंतहाई कड़वा है, क्या वजह है? तो वो खामोश हो गए। तो उन्होंने फरमाया कि इंतजार करो। जब जोर की नमाज पढ़ी गई तो सारे नमाजियों को कहा बैठो और कलमा तैयबा का विर्द करो, कलमा तैयबा पढ़ो। 75,000 बार जब कलमा तैयबा पढ़ा गया तो मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने ईसाल सवाब किया। ईसाल सवाब करने के बाद मुझे कहा कि अब घड़े से जाकर पानी पियो। मैंने जाकर घड़े से पानी पिया तो वो पानी मीठा था। बड़ा हैरान हुआ कि नमाज से पहले ये घड़े का पानी कड़वा, नमाज के बाद और इस ईसाल सवाब के बाद घड़े का पानी मीठा हो गया। मैं फिर शेख की खिदमत में आया और अर्ज़ किया जनाब ये मुहिम्मा पहेली मुझे समझ नहीं आई, पहले पानी पिया तो कड़वा अब मीठा है। तो मौलवी रशीद अहमद गंगोई की नूर बसीरत देख लो, इसका इल्म देख लो, नबी का इल्म गैब तो नहीं मानते, इस मौलवी का इल्म गैब देख लो। मौलवी साहब कहने लगे कि ये घड़ा जिस कुम्हार ने बनाया है उसने इसकी मट्टी एक गुनहगार की कब्र से ली है। यानी जिस कुम्हार ने इस घड़े को बनाया है इसकी मट्टी उसने एक गुनहगार शख्स की कब्र से ली है, जिसकी वजह से जो पानी इसके अंदर आया वो कड़वा हो गया। मैंने तुमसे 75,000 बार कलमा पढ़वा कर उस गुनहगार जिसकी कब्र से ये मट्टी ली गई थी उसको ही सारे सवाब किया है। आलम बरज़ख में उससे अजाब उठ गया है। अब इस घड़े का पानी जो उसकी कब्र की मट्टी से ताल्लुक रखता है ये पानी भी मीठा हो गया है। यानी ईसाल सवाब का अमल का जवाज भी है, जहां तक वो अपने शेख की करामत भी बता रहे हैं, उनके इल्म की वसअतें भी बता रहे हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये उलमाए देवबंद के पीर मुर्शिद हैं, तमाम उलमाए देवबंद के पीर मुर्शिद, लेकिन मैंने कहा है रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहा है कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के अकीदे में और हम सुन्नियों के अकीदे के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की का अकीदा और हमारे अकीदे के अंदर सरे मुँह फ़र्क नहीं है, क्योंकि मीलाद पाक के बारे में वो खुद कहते हैं कि मैं हर साल मीलाद मनाता हूँ और अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करता हूँ और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। फातह मुरवजा जो फातह हम पढ़ते हैं इसके बारे के अंदर भी अपनी किताब फैसला हफ्त मसला के अंदर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उसके जवाज़ का फतवा देते हैं और वो फरमाते हैं कि ईसाल सवाब तो कुरान हदीस से साबित है। और ये एक मखसूस शक्ल कि हम खाना सामने रखते हैं और हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं कि मौला करीम इस सदक़े का सवाब फलां की रूह को पहुँचे, फिर फरमाया ये मुस्तहब है। इब्तिदा के अंदर ऐसा नहीं था, कोई शख्स सदका करता और दिल में नियत कर लेता, अल्लाह ताला नियतों को जानता है, ज़बान से नहीं कहता था। फिर किसी को ख्याल आया कि भाई वो मैंने सदका जो किया है तो मैं ज़बान से भी वो नियत कर लूँ कि खुदा इसका सवाब फलां को पहुँचे, तो लोग ज़बान से नियत करने लगे। किसी आदमी को ख्याल आया कि जो चीज़ मैं सदका करता हूँ, कुछ लोग तो फ़कीरों पर सदका करने के बाद दुआ करते थे, कुछ सदका करने से पहले करते थे, तो किसी को ख्याल आया कि भाई खाना सामने और उसकी तरफ इशारा करूं कि खुदा ये जो सदका करूं इसका सवाब, तो खाना सामने रखा जाने लगा। लिहाजा वो जो फरमाते हैं कि ये सारी सूरतें जवाज़ की हैं, अगर कोई इन पर अमल नहीं करता तब भी ईसाल सवाब हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत इख्तियार करता है तब भी सवाब पहुँचेगा। लिहाजा उन्वान भी उन्होंने रखा है फातह मुरवजा और उसके जवाज़ की ये दलाइल दिए हैं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह
ان کے نام سے مجھے تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، وہ بھی اسی 11ویں شریف کے متعلق ہے۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے نا مکہ مکرمہ، تو وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مثنوی معروم کا درس دیتے تھے۔ درس کے اندر علماء موجود ہوتے تھے طالب علم کی صورت میں۔ کسی مولوی صاحب نے کسی شعر کی تشریح چاہی، مولوی صاحب اس بات کو سمجھ نہیں سکے، جو جواب دیا شاگرد کی تسلی نہیں ہوئی، تو سیدنا پیر میرے سے فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، میں نے عرض کیا جناب اگر اجازت ہو تو میں اس کا سوال عرض کروں کہ یہ شاید اپنی بات سمجھا نہیں رہا۔ جس انداز کے اندر میں نے شعر کا وہ سوال پیش کیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ جس نے سوال کیا ہے جواب بھی یہ خود دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شعر کی میں نے تشریح کی تو اٹھ کر مجھے ملے اور مجھے تنہائی میں لے گئے کہ میں تمہیں خلافت دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے پیر سے خلافت مل چکی ہے، تمام سلاسل روحانیہ، چاروں جو روحانی سلسلے ہیں ان تمام کی مجھے اجازت ہے، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں میری طرف سے تم خلافت لو، تو آپ نے فرمایا اچھا میں سمجھوں گا کہ یہ میرے پیر ہی کا کرم ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خلافت دی، اور سیدنا پیر میرے سے فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں مکہ رہ جاؤں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم واپس ہندوستان جاؤ، ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور تم نے اس فتنے کو روکنا ہے۔ اگر تم اس فتنے کے خلاف زبان نہ نکالو گے تمہاری موجودگی ہی وہاں کافی ہے۔ اور وہ فتنہ مرزائیت کا فتنہ تھا، جس کے بارے میں مشہور واقعہ ہے پورے بر صغیر کے اندر، یعنی راس کماری سے لے کر پشاور کی حدود تک، یعنی پاکستان ہندوستان جب اکٹھا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس سے مناظرے کے لیے تمام علماء کرام نے اور مشائخ کرام نے جس ذات مقدس کو چنا وہ تاجدار گولڑا ہی تھے۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ تمام مشائخ، علماء دیوبند بھی تھے، علماء بریلوی بھی تھے، تمام تھے، لیکن ان تمام پیران اعظام نے بھی جس ذات کو چنا کہ تم ہماری طرف سے نمائندہ بن کر اسے مناظرہ کرو وہ تاجدار گولڑا کی شخصیت تھی۔ اور مناظرہ کی کیفیت بتا دوں، جو تاریخ مناظرہ کی لاہور میں تھی اس میں یہ قادیانی آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ کے مرید مجھے قتل کر دیں گے، اب فرمایا ہم پولیس موجود ہے یہ حفاظت کرے گی، انگریز کی حکومت تھی۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں آتا۔ اس نے مقابلے کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ سورہ فاتحہ کی تم بھی تفسیر لکھو، میں بھی لکھتا ہوں، جو جلدی لکھے گا اور زیادہ ورق لکھے گا وہ جیت گیا۔ اب فرمایا یہ تو کوئی طریقہ نہیں، کوئی ہندو منشی جس کو بٹھا دو تیز لکھتا ہو وہ بھی ورق زیادہ کالے کر لے گا۔ یہ ہے کہ قلم تم بھی رکھ دو، کاغذ تم بھی رکھ دو، کاغذ قلم میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھے گا وہ جیت جائے گا۔ قادیانی مقابلے پر نہیں آیا، لیکن تاجدار گولڑا سے کسی مرید نے پوچھا جناب آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے اور کبھی آپ نے ایسی بات نہیں کہ آپ کے مزاج میں انکساری اور عاجزی ہے، اور آپ نے ایک بہت بڑی کرامت کا دعویٰ کیا ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو تاجدار گولڑا نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا قادیانی کی شکل دکھا کر کہ اس کو پکڑو۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس لیے میں نے دعویٰ اس لیے کیا کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کسے گرفتار کرو تو مجھے یقین تھا کہ جو کچھ میں منہ سے نکالوں گا وہ پورا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ آپ کی جو علمی شخصیت ہے وہ محتاج تعارف نہیں، مرزائیت کے خلاف جتنی کتابیں لکھی ہیں آج تک مرزائی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ سیف چشتیائی آپ کی مرزائیت کے رد میں بہت بڑی مستند کتاب ہے۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اپنا واقعہ لکھ رہے ہیں اپنی طالب علمی کا، 11ویں سے متعلق ہے اس لیے میں اسے ذکر کر رہا ہوں۔
یعنی اولیاء کرام کا عمل 11ویں کے بارے میں کیا ہے؟ پھر اس پر جو اعتراض ہے جو وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ واقعہ آخری واقعہ میں عرض کر کے، مہر منیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ کے حالات زندگی پر جو کتاب ہے مہر منیر، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وادی سون سکیسر، یہاں طالب علمی کے دور کے اندر میں ایک پہاڑ کی غار میں جا کر عبادت بھی کرتا تھا اور اپنا مطالعہ بھی کرتا تھا، تو میں نے اس وادی کے اندر ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایک دمبا چرا رہے ہوتے تھے اور اس دمبے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، کبھی اسے اپنی آغوش میں اٹھاتے، کبھی کندھے پر اٹھاتے، کبھی زمین پر، اور اسے سارا دن چراتے، اور اس کے کہتے کیا تھے؟ اے میرے محبوب دا لیلا۔ یہ وہ جو دمبا تھا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی ایصال ثواب کے لیے وہ پالتے رہتے تھے اور پھر ذبح کر کے غریبوں کو کھلا کر اس کا ثواب بخشتے تھے۔ یہ ان کا عمل تھا کہ اس ربیع الثانی کے اندر غوث پاک رضی اللہ عنہ اسی مہینے کے اندر ہے، سارا سال وہ دمبے کی پرورش کرتے اور اس مہینے اسے ذبح کر کے غربا کو کھلا کر اس کا ثواب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روح کو پہنچاتے۔ سیدنا پیر میرے سے فرماتے ہیں جب اس کی یہ حالت میں نے دیکھی تو میرے دل کے اندر ایک خواہش سی پیدا ہوئی کہ میں اپنی یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہاں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا اور دنیا سے قطع تعلقی کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں دل کے اندر میں نے ارادہ کیا تو وہ بزرگ بول پڑے کہ شاہ جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم نے جو ارادہ کیا ہے کہ تعلیم مکمل کر کے دنیا سے کٹ آف ہو کر یہاں غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو علم پڑھ رہے ہو اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچاؤ۔ کہ جب اس بزرگ نے یہ بات کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی صاحب کشف بھی ہے، میرے دل کے اندر ایک خطرہ گزرا ہے، اس پر یہ مطلع ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کو نقل کر رہے ہیں وہ وقت کے پیر کامل ہیں، وہ ولی کامل ہیں سیدنا پیر میرے صاحب، اور جس بزرگ کا واقعہ نقل کر رہے ہیں وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دمبا پالتا تھا۔ اگر وہ عمل ناجائز ہوتا تو کشف کی دولت اسے ملتی ہی نہ۔ اس مقام پر فائز ہونا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ انداز کہ ان کے نام کی طرف منسوب دمبے سے بھی وہ پیار کرتا تھا۔ اب آئیں، یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ جس کو ہم 11ویں شریف کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کے ایصال ثواب کا نام ہے۔ اب 11ویں شریف نہیں رکھتے ایصال ثواب رکھ دیتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ اب اس پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ اعتراض میں ذکر کرتا ہوں، اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ادھر سٹیج پر ہی تشریف لے آئیں، یعنی جناب علامہ مولانا فاروق شاہ صاحب ادھر آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعتراض ایک تو تاریخ کے تعین پر ہوتا ہے کہ جب تم تاریخ کو مقرر کرتے ہو تو ایک نیکی کا عمل بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ جس طرح 11ویں شریف کہ تم مخصوص تاریخ کو یہ محفل منعقد کرتے ہو، اس تخصیص کی وجہ سے، تاریخ مقرر کرنے کی وجہ سے یہ نیکی گناہ بن جاتی ہے اور تمہارا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم تاریخ کے تعین کو فرض نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے۔ یہ تاریخ کا تعین ہم اپنی سہولت کے لیے رکھتے ہیں۔ اب 11 ربیع الثانی تو آگے آئے گی، ہم 11ویں آج منا رہے ہیں۔ ربیع الثانی کیا تاریخ ہے؟ برکیف یہ 11ویں شریف ربیع الثانی کے اندر مخصوص نہیں، ہر مہینے کی جو تاریخ ہمارے لیے مناسب ہو اس تاریخ کو ہم کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے
کہ اگر 11 تاریخ کو اصالہ ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا، اگر 12 یا 13 کو کریں گے تو ثواب نہیں پہنچے گا، اگر کوئی مہینے کی پہلی تاریخ میں کرتا ہے تب بھی ثواب پہنچے گا، اگر مہینے کی آخری تاریخ کو کرتا ہے تب بھی ثواب پہنچے گا، دن کو اصالہ ثواب کرتا ہے تب بھی پہنچے گا، رات کو کرتا ہے تب بھی پہنچے گا، شام کو کرتا ہے تب بھی پہنچے گا۔ اصالہ ثواب کا تعلق خدا کی بارگاہ سے ہے کہ ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں مولا کریم اس صدقہ و خیرات کا ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو پہنچے۔ لہذا یہاں نہ کوئی دن کی قید ہے، نہ کوئی رات کی قید ہے، نہ پہلی تاریخ کی قید ہے، نہ کوئی آخری تاریخ قید۔ صرف جو تاریخ کا تعین ہم کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، تاکہ مثال کے طور پر اگر اس تاریخ کا اعلان نہ ہوتا تو آپ دوست کیسے جمع ہوتے؟ اور نیکی کے کسی کام کے لیے تاریخ کا تعین شرعاً درست ہے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول مسجد قباء میں تشریف لے جاتے ہفتہ کے دن، یعنی آپ کا یہ معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ واعظ فرمایا کرتے تھے ہفتہ میں ایک دن جمعرات کے دن، اپنی سہولت کے لیے وہ تاریخ انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا بھائی جمعرات کی بجائے اگر میں سوار کو کروں گا تو لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 11 تاریخ سے علاوہ کسی اور تاریخ کو اصالہ ثواب ہم کریں گے تو ثواب نہیں پہنچے گا، جس تاریخ کو بھی کریں ثواب پہنچتا ہے۔ تاریخ کا تعین صرف ہم اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ کے رسول فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور نکاح سنتی من راغب عن سنتی فلیس منا۔ نکاح سنت ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا بھائی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کارڈ چھاپتے ہیں، اس پر تاریخ لکھتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جاتا ہے بھائی نکاح سنت ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، آپ نے تاریخ مقرر کیوں کی ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جناب تاریخ اس لیے مقرر کی ہے کہ میرے رشتہ دار آ سکیں اپنی سہولت کے لیے، کہ ان کے کھانے کا ان کے بیٹھنے کا میں انتظام کر سکوں، دوست احباب آسانی سے جمع ہو سکیں، میں نے اس لیے تاریخ کا تعین کیا۔ وہ تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ نہیں کہ فلاں تاریخ کو نکاح ہو سکتا ہے اور دوسری تاریخ کو نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح سنت ہے اور اس کے لیے تاریخ اگر مقرر کی جائے تو وہ نیکی کا عمل باطل نہیں ہوتا۔ تو اصالہ ثواب کے لیے اگر کوئی تاریخ مقرر کر دی جائے تو اس سے بھی وہ عمل باطل نہیں ہوتا، اس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ اب سب سے بڑا جو اعتراض ہے اس کی طرف آئیں، اور وہ دلیل کے اندر اس آیت کو پڑھتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ۔ کسی چیز کو اگر اللہ کے سوا کسی مخلوق کی طرف منسوب کر دیا جائے، نامزد کر دیا جائے، اس کے نام پر مشہور کر دیا جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اس آیت کو دلیل بنا کر اوہلا کا معنی نامزد کرنا، پکارنا، یعنی کسی چیز پر تم نے غیر خدا کا نام پکارا ہے، غیر خدا کے نام پر اسے نامزد کیا ہے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کی محفل کے چاول ہیں تو یہ چاول حرام، کیونکہ اس کی نسبت تم نے غیر خدا کی طرف کر دی ہے۔ جب تم نے یہ کہا کہ یہ بکرا غوث پاک کے لیے ہے، یہ مرغا غوث پاک کے لیے ہے تو یہ حرام، کیونکہ تم نے غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے، اس کو مشہور غوث پاک کے نام پر کر دیا ہے، لہذا یہ حرام۔ یہ سب سے بڑی ان کا اعتراض ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ اوہلا کا معنی جہاں پکارنا، نامزد کرنا، آواز کا بلند کرنا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ مرادی اور جو اس کا مقصودی معنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اند الذبح، ذبح کے وقت اگر غیر خدا کا نام لیں گے تو جانور حرام ہوگا، اس سے پہلے اگر وہ کسی نام سے بھی مشہور ہے تو حرام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بکرا غوث پاک کی نام کا ہے، یہ مرغا غوث پاک کا ہے تو حرام۔ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ اگر صرف نامزدگی سے، مشہور کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو دنیا کے اندر کوئی چیز بچتی ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جناب عید قربان کے لیے دمبا خریدنے گئے، میں مثال دیتا ہوں، حافظ مشتاق صاحب دمبا لینے گئے اور وہاں دمبا لے کر کہتے ہیں حاجی صابر صاحب کو یہی میرے گھر چھوڑ دینا، مجھے کوئی کام ہے۔ حاجی صابر صاحب وہ دمبا لا رہے ہیں، راستے میں کوئی آدمی ملتا ہے کہ حاجی صاحب یہ
دمبا کس کا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں جی حافظ مشتاق صاحب کا ہے۔ اب غیر خدا کا نام آیا کہ نہیں؟ انہوں نے نہیں کہا یہ اللہ کا ہے، انہوں نے کہا یہ حافظ مشتاق صاحب کا ہے۔ تم کہتے ہو حرام نہیں ہے، جب وہاں حرام نہیں تو یہاں کیوں حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں تقرب ہے، تم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہا۔ بھائی کمزور سے کمزور سنی جو ہے اس سے پوچھو کیا تم غوث پاک کو خدا سمجھتے ہو؟ ہم خدا نہیں سمجھتے۔ لیکن کسی بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کرنا اور اس کے اندر اس کی خوشنودی چاہنا یہ شرعاً درست ہے۔ جس طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اس قربانی پر اللہ کے رسول کا نام آتا تھا۔ اصل جو منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے اندر بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑا جاتا تھا اسے ذبح کے وقت بھی بتوں کا نام لیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے بسم لات والعزیٰ، میں لات اور عزیٰ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، لہذا جانور حرام ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بکرا ذبح کرتے وقت، مرغا ذبح کرتے وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ذبح کرتا ہوں تو وہ حرام ہے۔ ذبح کے وقت ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس سے پہلے وہ چیز کسی کے نام کی مشہور ہو۔ آپ کی گائے، آپ کہتے ہیں یہ میری گائے ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ بکری فلاں کی ہے، غیر کا نام تو اس پر، بلکہ مسجدیں بھی نہیں بچی۔ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں وہ کہتے ہیں جی دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ مسجد نبوی ہے، غیر کا نام تو وہاں آ رہا ہے۔ تو اگر غیر کا نام آنے سے، غیر خدا کا نام آنے سے وہ چیز حرام ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایک لطیفہ بھی سن لیں، وقت بڑا، کہتے ہیں کہ کسی دیوبندی مولوی نے کہا نا کہ اگر غیر خدا کا نام کسی چیز پر آئے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مسجد میں مسئلہ بیان کر رہے تھے، گھر قریب تھا، بیوی نے بھی یہ مسئلہ سنا کہ مولوی سے کہہ رہے ہیں کہ غیر خدا کا نام اگر کسی چیز پر لے لیا جائے، اس کے نام سے وہ چیز مشہور ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی۔ گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی بوریا بستر سمیٹ رہی ہے، اپنے کپڑے کٹھے کر رہی ہے۔ پوچھا خدا کی بندی کدھر تیاری ہے؟ اس نے کہا میں کے جا رہی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کوئی وجہ، جھگڑا، کوئی اختلاف کی وجہ؟ اس نے کہا ابھی تو نے مسئلہ کیا ہے کہ اگر غیر خدا کا نام کسی شخص کسی چیز پر آ جائے، غیر خدا کے نام سے کوئی چیز مشہور ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ میں تجھ پر حرام ہو گئے کہ ساری لوگ مجھے کہتے ہیں یہ عبداللہ کی بیوی ہے، کوئی مجھے نہیں کہتا یہ خدا کی بیوی ہے۔ مولوی نے کہا مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا، تم اپنا بستر کھول دو، مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا۔ اگر بھائی صرف اوہلا کا معنی ہے نام پکارنا، یا اوہلا کا معنی کرو نامزد کرنا، کوئی چیز دنیا کے اندر بچتی ہی نہیں ہے۔ مقصود ہے کہ ہم اولیاء کرام کو یا انبیاء کرام کو معبود نہیں سمجھتے، یہ صرف ان کی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر اگر مہمان کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھی جانور ذبح کیا جائے جبکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور گھر سے باہر آپ کوئی مرغی ذبح کر رہے، ساتھ والا پڑوسی پوچھتا ہے کہ جناب آج کس خوشی میں آپ مرغا ذبح کر رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میرے گھر مہمان ہیں، مہمانوں کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا؟ نہیں، وہ حلال ہی رہے گا۔ ذبح اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ مہمان کی عزت کا حکم شریعت نے دیا ہے، لہذا مہمان کو اگر آپ دال کھلاتے ہیں وہ کہے گا دیکھو جی اس نے میری پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے لیے اگر اہتمام کرتے ہیں وہ خوش ہوگا یار اس نے میری عزت کی ہے۔ لہذا مہمان کی خوشنودی کے لیے اگر آپ نے جانور ذبح کیا ہے اور اس پر نام اللہ کا لیا ہے تب بھی وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہوگا۔ لہذا غیر خدا کا نام آنے سے وہ حرام نہیں ہوگا۔ حرام کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اعلال کا معنی اپنی فارسی جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر یہی کیا ہے کہ آوازہ بلند کردہ شود بوقت ذبح، ذبح کے وقت اگر غیر خدا کا نام لیا گیا ہے تو وہ حرام۔ اور وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی کا نام لیا جائے یا ولی کا نام لیا جائے ذبح کے وقت وہ جانور حرام ہے، لیکن اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے اس سے پہلے وہ کسی کا نام بھی، بلکہ قرآن پاک بحیرہ اور صاحبہ کے بارے میں، یعنی یہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے اور لوگ ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تفاسیر ساری اس کے بارے میں وضاحت کر رہی ہیں کہ اگر بحیرہ اور صاحبہ کو جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ہیں کوئی شخص ان کو پکڑ کر مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیتا ہے تو وہ جانور حلال ہے۔ بتوں کے نام پر چھوڑا گیا تھا لیکن ذبح اسے کسی مسلمان نے کیا، لہذا وہ جانور حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ حرمت کی ایک ہی صورت ہے
کہ مقصود جس کے لیے خون بہا رہے ہیں اس کی عبادت مقصود ہو، اور عبادت مقصود نہیں ہوتی. یعنی ہم میں سے کسی کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ ان چاولوں کو غوث پاک کھائیں گے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اب میں اسے ذرا سمیٹتا ہوں. بعض لوگوں کو اس 11ویں شریف سے بڑی چڑ ہے، پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اس کی اتنی آپ خرچہ کرتے ہیں، یہ کشمیر بھیج دیں، فلسطین بھیج دیں، فلاں غریبوں کو بھیج دیں، خود ہی کھا جاتے ہیں. اعتراض کرتے ہیں نا. اصل میں یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ اگر 11ویں شریف کے چاول ہم نہ کھائیں تو اس دن ہم بھوکے تو نہیں رہتے. ممکن ہے گھر میں کھانا اس سے اعلیٰ پکا ہو، لیکن کیونکہ ان چاولوں کی نسبت اللہ کے ولی کی طرف ہو گئی لہذا ہمارے لیے تبرک ہے. یعنی کسی چیز کی نسبت اگر اللہ کے کسی نیک بندے کی طرف ہو گئی ہے تو وہ متبرک ہو جائے گی، اس کے اندر برکت آ جائے گی. جس کی دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ بٹھے سے 2 اینٹیں اٹھا کر لائے ہیں، ایک کو باہر نالی میں لگا دیا ہے، ایک کو مسجد میں لگا دیا، وہاں آپ اس کا ادب نہیں کرتے، وہاں جوتوں سے چلتے ہیں، وہاں کتے پیشاب کریں، یہاں آپ جوتوں کے ساتھ نہیں آتے. کیوں؟ اس اینٹ کو نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو گئی. کپڑے کے 2 ٹکڑے آپ خریدتے ہیں، ایک کو آپ اپنی کار صاف کرنے کے لیے، اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ والا ٹکڑا آپ قرآن پر غلاف چڑھا دیتے ہیں. جب قرآن اٹھاتے ہیں اس کو بوسہ دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ ٹکڑا جو تمہاری کار میں پڑا اسے تو بوسہ نہیں دیتے، اسے جوتے صاف کر. اس کو کیوں؟ کیونکہ اس کو نسبت قرآن سے مل گئی، یہ قرآن کا غلاف بن گیا. چاول آپ گھر میں بھی کھاتے ہیں، وہ تبرک نہیں ہے، لیکن ان چاولوں کی نسبت اللہ کے ولی کی طرف ہے لہذا یہ تبرک ہے. یعنی نسبت کی وجہ سے اس میں برکت آ گئی ہے. اور یہ بات کہ کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ کشمیر بھیج دو، فلسطین بھیج دو، بوسنیا بھیج دو، بات بڑی اچھی ہے، لیکن گزارش یہ ہے جو ہماری مائیں بہنیں یا دوست احباب 11ویں شریف کے لیے 5 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ دیتے ہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے دیتے ہیں. ان کی محبت کا یہ اثر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے وہ چیز دیتے ہیں. ان کی دل کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرے یہ 5 پاؤنڈ ادھر ہی لگے. اور اس لیے بھی یہاں ضروری ہے، یہ ایصال ثواب کی محفل سجانا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، نئی جنریشن کو پتہ چلے کہ یہ کوئی ایصال ثواب اچھا کام ہے کہ ہمارے بزرگ کرتے رہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ ایصال ثواب کرے ہی نہیں گے. اگر ان کو کوئی کہے گا کرو ایصال ثواب تو کہیں گے بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہی نہیں لہذا ہم نہیں کرتے. ان کو عادی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے. اور یہ بات بھی گوش گزار کروں گا کہ تمہیں یہ 11ویں شریف والے جو رقم ہے یہ تو نظر آتی ہے، اور دنیا کے اندر اور جو تم فضول خرچی کرتے ہو اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے. تم بیٹے کی شادی کرتے ہو تو ہزاروں اس پر خرچ کرتے ہو، تم اس کے دولہا اور دلہن کے لیے کار لیتے ہو جس کا 1000 روپیہ یا 1500 پاؤنڈ تم خرچ کرتے ہو. کبھی تم نے خیال نہیں ہے کہ یہ 1000 پاؤنڈ میں کشمیر بھیج دوں، یہ 1500 پاؤنڈ میں بوسنیا بھیج دوں. کبھی خیال نہیں آیا. کہتے ہیں میرے بیٹی کی خوشی ہے، شان و شوکت سے مناؤں گا. بیٹے کی خوشی کے اندر جو اسراف اور فضول خرچی ہے اس کے لیے کسی کو تلقین نہیں کرتے، لیکن جو ایک نیکی کا عمل ہو رہا ہے اسی کو روکنے کے لیے کہتے ہو یہ کشمیر بھیج دو. ادھر بھی ضرور بھیجو، وہ بھی نیک عمل ہے، لیکن اس نیک عمل کو بھی باقی رہنے دو. اور یہ میں نے کہا کہ مستحب ہے. یہ سید فاروق شاہ صاحب کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامات بیان کریں. وہ کرامات اتنے تواتر سے ثابت ہیں اور ان کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر اس کے احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کا مقام غوثیت اتنا بلند ہے کہ تمام علماء حق، علماء ربانیین، صوفیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت کے اندر وہ مقام ہے امام مہدی کے ظہور تک. دنیا کے اندر کسی کو اگر ولایت ملے گی تو غوث پاک کے صدقے سے ملے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائیں گے اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آگے اس ولی کو دیں گے. یعنی کسی کو بھی اگر ولایت ملے گی تو درمیان میں واسطہ غوث پاک کا ہے، ورنہ کسی کو ولایت نہ ملے گی. اس لیے آپ ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یعنی آپ کے بعد میں آنے والے جتنے اولیاء آپ کے ہم اثر ہیں تمام پر یہ آپ اپنی عظمت کا ایک اظہار کر رہے ہیں. اور بات بڑی طویل ہے. شیخ سنان اس بات کو نہ مانا اور آپ کی بارگاہ کے اندر جب نامراد لوٹا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ میں نے خود نہیں کہا تھا، میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے عبد القادر تم یہ کہو. اور ان کا ہر عمل کیونکہ رب کی رضا کی خاطر ہوتا تھا. آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب علم تھے. ایک دونوں نے درخواست کی کہ ابا جان آج واز میں کروں گا، آپ نے اجازت دے دی. انہوں نے بڑی مدلل تقریر کی، بڑے دلائل دیے، بڑی کتابوں کے حوالے دیے. لوگ خاموشی سے سنتے رہے، کوئی جذبہ جوش پیدا نہ ہوا. ان کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے روزہ تھا اور افطار کے لیے میری کریز نے انڈا رکھا ہوا تھا تاک کے اندر، وہ اٹھانے لگی تو وہ گرا اور ٹوٹ گیا. آپ نے جب یہ فرمایا تو لوگوں کے اندر بڑا جوش جذبہ پیدا ہوا، حال اور وجہ طاری ہو گئے. لوگوں نے اپنے گریباں پھاڑ ڈالے اور بعض روایات میں ہے کہ بے شمار جنازے آپ کی محفل سے اٹھتے تھے. جب محفل ختم ہوئی تو صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان میں نے اتنی بڑی مؤثر تقریر کی، بڑے دلائل دیے اور کسی کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا. آپ نے ایک سادہ سی بات کی ہے کہ انڈا گرا اور ٹوٹ گیا، اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے تمہاری جتنی تقریر تھی وہ تمہاری ذات کی شناخت کے لیے تھی. تم تقریر اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ تمہارے علم و فضل کو جانیں، اپنی پہچان مقصود تھی. اور جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ رب کی رضا کے لیے کہہ رہا تھا. لہذا میری بات میں اثر تھا، تمہاری بات میں اثر اس لیے نہیں تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے تواتر سے ثابت ہیں کہ مخالفین بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایک کرامت میں عرض کر کے اپنے معروضات کو سمیٹا ہوں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. حضرت یعنی میں پہلے بھی بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے کی صحت کے لیے اولیاء کا عمل دیکھیں، کیونکہ ہر مکتب فکر قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ وہابی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اہل قرآن ہے یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اہل حدیث ہے یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ شیعہ ہے یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سنی ہے یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کس کی بات درست ہے؟ تو میں نے کہا کہ قرآن پاک کے الفاظ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے ترجمے کے اندر ہیرا پھیری ہوتی ہے. لہذا بہترین طریقہ تمہارا یہ کہ تم اللہ کے ولیوں کا عقیدہ اور ان کا عمل دیکھو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں دھوپ پڑ رہی تھی اور بڑی شدت کی گرمی تھی. آپ وہاں کافی دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد دعا کی اور دعا کے بعد آپ بڑے خوش اور آپ کا چہرہ چمک اٹھا. تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ اس گرمی میں کافی دیر بھی رہے اور اب آپ کے چہرے پر خوشی ہے تو اس کی وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ شیخ حماد کی میں قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت اچھی حالت میں ہے، انہیں جنتی لباس پہنا ہوا ہے، نورانی تاج پہنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت حالت کے اندر ہے، لیکن ان کا یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی فالج کا اثر ہے. تو میں نے کہا کہ شیخ حماد تم بہت اچھی حالت میں ہو لیکن تمہارے اس ہاتھ کو کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم طالب علم تھے اور بغداد کی فلاں پل سے سردیوں کے موسم میں ہم گزر رہے تھے، دیگر طالب علم بھی ہمارے ساتھ تھے، میں نے تمہیں جان بوجھ کر پانی میں دھکا دیا تھا، تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں سرد پانی میں دھکا دیا تھا اور تم اس پانی میں گرے تھے. لڑکوں نے تمہاری اس حالت پر افسوس کیا تو میں نے انہیں منع کیا تھا کہ بطور امتحان میں نے اس کو دھکا دیا ہے، لیکن یہ تو ایک ارادے کا بڑا پہاڑ ہے.
اس دھکا دینے کی وجہ سے میرا ہاتھ یہ مفلوج ہے، تم خدا سے دعا کرو کہ یہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے دعا کی اور یہاں 5000 جو اولیاء موجود تھے انہوں نے میری دعا پر آمین کہی ہے، اور میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حماد کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا ہے، اور ہاتھ کے ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لائے اور یہ بات پھیلی تو نہ ماننے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے، یہ بات اپنی طرف سے انہوں نے کہہ دی ہے، اپنی بزرگی بڑھانے کے لیے کہہ دی ہے۔ کیا دلیل کہ شیخ حماد کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا، ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس کی کوئی دلیل؟ آپ نے ان منکرین کو کہا کہ شہر بغداد میں کوئی 2 آدمی تم منتخب کرو، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے۔ انہوں نے 2 آدمی جو عادل مشہور تھے، نیک مشہور تھے، پرہیزگار مشہور تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بات تب مانیں گے کہ یہ شہر کے 2 آدمی گواہی دیں کہ شیخ عبد القادر سچ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ جن 2 آدمیوں کا انہوں نے نام لیا تھا ان میں سے ایک شخص پہلے آیا اور اس نے کہا کہ شیخ حماد میرے گھر آئے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں جاؤ، جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں، تم گواہی دو کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی وہی بات کی۔ اتنے پائے کہ وہ ولی کامل اور غوث و قطب تھے کہ عالم ارواح کے اندر بھی ان کو تصرف موجود ہے۔ آخری بات مجھے اب یاد آ گئی، اشرف علی تھانوی والی، وہ بھی سن لیں، غوث پاک کا مقام دیکھ لیں، منکرین بھی اس کو مانتے ہیں۔ افاضات یومیہ کتاب کا نام بھی یاد رکھیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دھوبی جو غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا فوت ہو گیا۔ جب قبر میں پہنچا، عالم برزخ میں پہنچا، فرشتے آئے سوال جواب کے لیے کہ من ربک ما دینک کا، فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ دھوبی کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کا ہے، جواباً وہ شخص کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کریم عجیب بندے سے واسطہ پڑا ہے، ہم پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تو یہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ غوث پاک کا ماننے والا ہے، اور غوث پاک کا ماننے والا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات سے اس کو نجات مل گئی کہ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اگر غوث پاک سے نسبت عالم برزخ میں نجات کا سبب ہے تو ان کی محبت یا ان کے نام پر 11ویں شریف یہ نیکی کا کام کیوں نہیں، اور اس سے کرنے والوں کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ دعا یہی ہے کہ مولا کریم صحیح عقیدہ عطا کرے اور اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت اور ان کی اطاعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں اپنے مہمان علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو اسٹیج پر نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کہ آپ ان کے معاذ تو سنتے رہیں گے۔ یہ سمجھو کہ میری آخری گفتگو تھی جو آپ تک پہنچی، میرے لیے بھی آپ دعا کریں گے، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا۔